السلام علیکم ناظرین، گزشتہ بیان میں آپ نے یہاں تک سماعت فرما لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین آئے، کس طرح آئے اور حضور کو کس طرح جگائے اور کون سی سواری لے کر آئے تھے، سواری کی رفتار کیا تھی۔ اب آگے سماعت فرمائیں کہ مسجد حرام سے بیت المقدس کے کیا کیا واقعات ہوئے اور عرش اعظم پر کیسے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے کیا اور واپس کیسے تشریف لائے اور کیا کیا تحفہ لے کر گئے۔ اب غور سے سماعت کریں۔ سفر کے شروع میں چند لمحوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ حضور نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائیں گے یہی وہ مدینہ طیبہ ہے جہاں تشریف لائیں گے۔ جب مکہ سے آپ ہجرت کریں گے تو اسی جگہ پر آپ قیام کریں گے، یہی وہ مدینہ ہے۔ ابھی اس کا نام یثرب ہے لیکن بعد میں اس کا نام مدینہ پڑ جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے ایک جگہ اور آئی، ایک وادی اور آئی۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بات کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے بلاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام یہیں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں معراج کے سفر میں جب جا رہا تھا، معراج کے سفر میں تو ایک سرخ ٹیلا دیکھا، ایک جگہ آئی جہاں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبر موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے، پلک جھپکتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس کا نظارہ تو دیکھیں۔ بیت المقدس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود تھے۔ سارے نبی وہاں پر سب باندھے کھڑے تھے اور امامت کے لیے امام کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاں نماز بچھا ہوا تھا، مصلی بچھا ہوا تھا، مصلی خالی تھا، لیکن لوگ انتظار کر رہے تھے کب امام آئے، امام الانبیاء کب آئے، نماز ادا کریں اور ہم لوگ پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آگے مصلی پر جلوہ افروز ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کری، امامت فرمائے، تمام انبیاء کرام نماز پڑھے پیچھے مقتدی بن کر، اور حضور ہمارے امام بنے۔ کیا بات ہے! اور وہ یہ بات بھی سن لیں کہ جبرائیل امین کو حضور نے حکم دیا کہ اذان کہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی۔ کیا بات ہے! جس نماز کا مؤذن، جس نماز کا اذان دینے والا جبرائیل امین ہو، جو فرشتوں کا سردار ہو، اور جو نماز پڑھانے والے ہیں وہ امام الانبیاء ہو، تمام انبیاء کے نبی ہو، تو اس نماز کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی بعد میں ضرور آئے، ہمارے نبی آخری پیغمبر بن کر آئے، سب سے آخر میں آئے، لیکن مرتبہ ہمارے نبی کا سب نبیوں سے بڑا ہے، سب نبیوں سے بلند مرتبہ ہے۔ یہاں پر اسی کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ تمام انبیاء کرام ان کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ہمارے نبی اور آپ کے نبی سب سے آگے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، سارے مقتدی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا کیا شان ہے، ہمارے نبی کا کیا بلندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھے، پلک جھپکتے ہی آسمان اول آ گیا، بیت المقدس سے آسمان اول پر آ گیا۔ جبرائیل نے عرض کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو دربان نے کہا کہ کون ہے؟ کہا جبرائیل کہ میں ہوں۔ دربان نے کہا من معک، اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کو معراج کی مبارکباد دی، تیسرے آسمان پر آیا تو یوسف علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ،
اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ پھر اس طرح سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جب سدرۃ المنتہا پہنچے، یہاں پر پہنچ کر جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ میرا سفر یہیں تک ہے۔ یا رسول اللہ، یہاں سے میں نے اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھنے کا سوچا، آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میرے پر کو جلا کر راکھ کر دیں گے، میرا پر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہیں تک میرا ساتھ تھا۔ یا رسول اللہ، یہی ہے میرا مقام انتہا ہے، یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے آپ کو اکیلے آگے جانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ کیا بات ہے، جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے۔ حضور اپنے رب کے بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، حسین صورت میں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھا، جہنم دیکھا، عرش اعظم دیکھا، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنی ساری چیزیں اللہ نے بنائی، ساری چیزوں کو میں نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیے، حضور جب تشریف لے کے جا رہے تھے، جب معراج کے شروع میں آپ جا رہے تھے، حضرت جبرائیل نے سواری لا کر دی تھی۔ سواری پر بیٹھنے سے آپ نے تاخیر کی، دیر کیا تو جبرائیل نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ تو سواری میرے لیے آج ہے، یہ رات کتنی اچھی ہے، لیکن میری امت کے لیے اس دن کیا ہوگا جب پل صراط میں پار کرنا پڑے گا تو وہ کون سی سواری سے پار کریں گے، کیسے پار کریں گے؟ وہاں بھی امت کے لیے یاد کی تھی، اور اب یہاں بھی سنیے امت کو کیسے یاد کر رہے ہیں۔ معراج پہ چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات بھی کر لیا، سب ہو گیا۔ اس کے بعد حضور اپنی امت کو وہاں بھی یاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت جنت میں کیسے داخل ہوں گی، میری امت کی عمریں کم ہوں گی، میری امت کی نیکیاں کم ہوں گی تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے محبوب گھبرائے نہیں، آج کی رات بہت ہی خوبصورت رات ہے، آج تو آپ کو خوش ہونے کی رات ہے، اب گھبرائے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے نماز جیسی تحفہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نماز کو اگر آپ کی امت نے ادا کی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نماز عطا فرمائی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے عطا کیے۔ غور فرمائیے، اللہ نے کیا عطا کیا؟ 50 نمازیں۔ آج جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 50 نمازیں ملی تھی اور 6 ماہ کے روزے۔ ہم لوگ 1 مہینہ کا روزہ رکھتے ہیں، ابھی اس وقت 6 مہینہ کا روزہ اور 50 وقت نمازیں ملی تھی، عطا کیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آنے لگے۔ جو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے سے نہیں ہو پائیں گی، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، واپس جائے اور کچھ کم کرا کر آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر بارگاہ الہی میں گئے، بارگاہ الہی میں پہنچے اور گئے تو 5 وقت نماز کی معافی ہو گئی۔ واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بہت زیادہ ہیں اور جائیے کم کرا کے آئیے۔ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9 مرتبہ گئے، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، 5 وقتی نمازیں کم ہوتی رہیں، آخرکار 5 وقتی نماز بچ گئی اور 1 ماہ کے روزے بچ گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 5 وقتی نماز ہی فرض ہونی تھی، 5 وقتی نماز ملنی تھی تو یہ 50 وقت کیوں ملی اور پھر 6 ماہ کا روزہ کیوں ملا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ کم کرانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ جائے ایک بار میں کم کرا کے آ جائیے۔ حضور نے ایک بار میں کم کرا کے نہیں آیا۔ یہاں پر یہ بات ہے، جواب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے، آتے رہے،
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا تھا کہ میرے محبوب کو بار بار آتے جاتے رہے، میرے محبوب کو معراج ہوتا رہے، میرے محبوب کو دیدار ہوتا رہے، میں بھی اپنے محبوب کو دیکھتا رہوں، وہ بھی دیکھتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی کام بنتا چلا جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا تمنا کیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں دیکھ پایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہی سوچ رہے تھے کہ میں ان آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں جو آنکھیں بار بار جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کے واپس آ رہی، اسی آنکھ کو میں دیکھ رہا ہوں تاکہ میرا بھی معراج ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بولتے رہے، حضور جاتے رہے، آتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام دیدار کرتے رہے۔ ذرا غور تو فرمائیے اے میرے پیارے دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اب غور تو کیے کہ 50 وقتی نمازیں ملی تھی، 6 ماہ کے روزے ملے تھے، اگر ہم پر فرض ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ آج ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم 1 ماہ کے روزے رکھنے سے کترا رہے ہیں، ہم 1 ماہ کے پورے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ یہ نہ سوچے کہ نماز کم ہو گئی تو ثواب بھی کم ہو گیا۔ قربان جاؤ اپنے نبی پر، قربان جاؤ اپنے رب تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ہم کو تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب، آپ یہ مت سوچیں کہ نمازیں کم کر دی ہیں تو آپ کا ثواب بھی کم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بھی آپ کا امتی ہوگا، 5 وقت نماز پڑھے گا، خلوص کے ساتھ پڑھے گا، نماز کی پابندی کرے گا، 5 وقت نماز تو پڑھے گا لیکن 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے، جو 50 وقت کی نماز ملی تھی ثواب اسی کا ملے گا، لیکن ہم کو پڑھنا کتنا؟ 5 وقت کا پڑھنا ہے، وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں، غور کریں کہ ہم کہاں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ معراج جیسی تحفہ ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج جیسے مہینے میں، معراج جیسے رات میں یہ نمازیں عطا کری، ہمارے لیے بھی معراج ہے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے، کیونکہ میری معراج میں ہی تو نماز ملی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے مہینے کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔